یہ کیا ہے؟ پہلے والے کو آپ نے کہا تم لوگ تو مکے والے حکیم ہو، بس جس کا بات گٹلی اندر جانی چاہیے، چاہے انسان کی یا گدھے کی ہو، میں مکہ مارو۔ تو فرمایا کہ جی پہلے والے کو اس لیے بتایا کہ اس وقت سردی کا موسم تھا، تو سردی کے اندر آگ نعمت ہے، کیا ہے؟ اور جو دوسرا ہے گرمی میں آیا تھا، تو گرمی میں آگ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یہاں آتا ہوں میں پوچھتا ہوں تم پہلے ایمان ایک دفعہ گیا تھا، میرے سے ایک ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضرت یہ نقشبندیہ شادیہ کہاں سے آیا؟ تبلیغی تھا، ساتھی ہے میرے، ہم لوگ اچھے ساتھی ہیں، طارق جمیل صاحب کا خاص کوئی۔ میں نے کہا وہاں سے آئے جہاں سے تبلیغ آئی ہے، وہاں سے نقشبندیہ شادیہ بھی آئے۔ خاموش ہو گئے۔ چلو یہاں میں نے جسے پوچھ رہا نا جتنے آتے ہیں جی آمنت باللہ کیا ہے؟ تمہارا ایمان اللہ پہ کیا ہے؟ تم اسلام پر ہو یا ایمان پر ہو؟ اگر تجھے آمنت باللہ کا پتہ نہیں تو اسلام پر ہے، اور اگر تمہیں آمنت باللہ کا پتہ ہے تو ایمان پر ہے۔ اگر تمہیں آمنت باللہ کا پتہ ہے تو مومن ہو، اور اگر آپ کو آمنت باللہ کا پتہ نہیں تو آپ مسلمان ہو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ احسان کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس احسان کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، مگر اس پہلے چیز میں احسان نہیں ہے، اس دوسرے میں بھی احسان نہیں ہے، مگر احسان میں سب ہے۔ یہ حق الیقین ہے۔ اسلام کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ ایمان کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ یہاں اس کا عمل اتنا ہو گیا تو علم کیسے اللہ نہیں دے گا؟ تو منافی ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں اللہ اس کو ضرور دے گا۔ اور یہاں مطلق عبادت ہے، صرف نماز نہیں ہے، عبادت کل کو کہتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کل ہے۔ 24 گھنٹے کا عبادت گزار ہونا چاہیے، اتنا قوی ہو جائے کہ اس کی اللہ سے ہر وقت باتیں ہوتی رہے، اس کو کہتے ہیں نسبت۔ تو دوسری جواب دے دیتا ہوں، ہر وقت اللہ کو تو نہیں دیکھ سکے گا، مگر یہ تصور اس کا ہر وقت رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے کی ہے تصوف میں نے طے نہیں کی ہے، ایسے ہی کر لی۔ تم سمجھے ہوتے ہو گیا کہ میں وہاں سے جو ہے نا کتابوں کی ڈھیر پڑھ کے آتا ہوں، مطالعہ کر کے آتا ہوں، ایک ایک کتاب کو چن چن کے جو ہے نا حوالے دیکھتا ہوں۔ میں کوئی کتاب نہیں پڑھتا، میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں۔ میں نے جتنے سالوں میں بھی تقاریر کی ہے نا، جتنا میں نے شروع سے کیا، میں نے ایک کتاب نہیں یہ کی ہے کہ باقاعدہ میں نے اس کو تفصیلاً دیکھا ہو کہ یہ کتاب ہے۔ اللہ ایک ہی بات پہ بات کھول کے وہ شروع ہو جا، تم ہی لے کر آتے ہو، اسی پہ جوابات آتے۔ ابھی قرآن پہ دلیل کے لیے اول قرآن ہے، جب قرآن میں وہ چیز موجود ہے پھر باقی بعد میں جائیں گے نا۔ جب وہ چیز ہے ہی قرآن میں تو پھر باقی بعد میں جائیں گے۔ یہ تسبیح کی دلیل ابھی نہیں دوں گا کیونکہ تم لوگ سیکھ جاؤ گے۔ خواص کو میں نے دے دی جن جن کو پتہ ہے، مگر آپ لوگوں کو نہیں دوں گے کہ تسبیح کدھر ہے۔ ایسی ہے تسبیح، اعلان اذان ہے، ثابت کرنا مشکل ہے۔ یہ مولوی بن گیا، سمجھتے بس میں کل بن گیا۔ حق الیقین میں علم الیقین ہے، علم الیقین میں حق الیقین نہیں ہے۔ میں جب اس راستے سے گزر رہا ہوں نا تو مجھے اس راستے کے کانٹے اور جھاڑیوں کا علم ہو رہا ہے، مگر کتاب میں لے گا کہ وہاں یہ جھاڑیاں میں نے یہ دیکھی نہیں ہے۔
ایک آدمی کے سامنے نقشہ پڑا، اس نے پوری دنیا دیکھی، نقشہ پڑا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے پوری دنیا دیکھی ہے، مگر جس نے دیکھی ہے اس کے دماغ میں نقشہ ہے۔ آج کل گوگل کا وہ آتا ہے، کیا کہتے ہیں، وہ راستے بتا رہا تھا، ٹوں 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 کر کے سارے تمہیں بتا رہے 5 منٹ پہ یہ آئے گا۔ جو شخص گزرا اس کو گوگل کی ضرورت ہوگی؟ جو روز گزرتا ہو اس کو اس کی ضرورت ہوگی؟ وہ تو نیند میں بھی تمہیں لے جائے گا، چل بابا یہ راستہ ادھر سے جاتا ہے، یہ راستہ ادھر سے جاتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پچھلے جتنے بزرگوں نے علم حاصل کیا ہے انہوں نے مجاہدے اور عمل سے حاصل کیا۔ کیا؟ اس لیے ان کو سارے راستے معلوم تھے، ایک ایک حدیث کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے سفر کیے انہوں نے۔ آج وہ کتابی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کا درجہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام ترمذی کے بارے میں آتا ہے، آج کل تم ان پر اعتراض کرتے ہو جن کا حافظہ اتنا قوی ہے، تو میں ان کی بھی حدیثیں ضعیف نظر آتی ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ چلو محققین کا اور امام کا اختلاف ہے، ہم صوفی ہم لوگ امام کی بات مانیں گے، تم محقق کی مانو، فروعی مسئلہ ہے، لڑو۔ امام ترمذی کے بارے میں آتا ہے، تجھے تو گھر کا بھی پتہ نہیں، اس کو دیکھو، ان کو دیکھو، راستے میں جا رہے تھے، بینائی ختم ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی، تو ایک جگہ انہوں نے سر نیچے کیا صحرا کے اندر، تو شاگرد نے پوچھا حضرت آپ نے سر کیوں نیچے کیا ہے؟ فرمایا یہاں ایک درخت تھا، اس کی شاخیں نیچے تھی، میں یہاں سے سر نیچے کر کے گزرتا تھا۔ کہا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے۔ تو کہا رک جاؤ، جا کے تحقیق کرو، اگر یہ درخت یہاں موجود نہ ہوا تو آج کے بعد میں حدیثیں لکھنا چھوڑ دوں گا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ یہ کرامت ہے، تیرے باپ کا بھی اتنا حافظہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا، سمجھ گئے؟ سارا دن کر لو، رگڑے مار لو، تمہارا یہ حافظہ، کیونکہ یہ حافظہ وہابی ہے، یہ اس حفاظت کی وجہ سے اللہ نے یہ حافظہ ان کو دیا تھا۔ بعد والے اتنے رگڑے، کوئی حفظ نہیں ہوگا تم لوگوں کو، تم لوگوں کو بخاری اور ان کو پوری ترمذی حفظ تھی۔ تحقیق کی گئی، علاقے والوں نے کہا ہاں یہاں درخت تھا اور اس کی شاخیں بھی لٹکی ہوئی تھی۔ ایسے حافظین حدیث کی کتابوں پر بھی آج کل کے جو ہے نا محققین پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام لکھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ بس میرے ساتھ تمہاری لڑائی اس لیے، اور میری لڑائی آپ لوگوں سے اس لیے کہ میں آپ سے لڑ نہیں رہا، میں آپ سے اختلاف کر دوں کہ میں امام کی حدیث کو صحیح ہی مانتا ہوں جو اس نے خود لکھی ہو سند کے ساتھ۔ اگر امام نے اس پر اعتراض نہیں کیا، میں محقق کا اعتراض اس پہ قابل قبول نہیں مانتا۔ اگر امام نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے کہ امام ترمذی نے کہا یہ سند ضعیف ہے، تو یہ حدیث ان کے نزدیک بھی ضعیف ہے۔ اگر بعد میں محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا تو یہ محقق نے کہا ہے، امام نے نہیں کہا ہے، لہٰذا یہ حدیث اس کی شرط پر پوری ہے۔ تو پھر آپ تو اسماء و رجال کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، ان کا حافظہ اتنا قوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنی لاکھ حدیثیں تھی، یاد کتنی تھی ان کو؟ 9 سال کے بچے کو اتنی حدیثیں یاد ہوتی ہے؟ 9 سال کا بچہ اتنی حدیثیں یاد کر سکتا ہے؟ تو انہوں کے پاس پھر محدثین جو اس دور کے بڑے بڑے آئے تو انہوں نے 100 حدیثیں سنائے اور سند ایک کی دوسرے کے ساتھ لگا دی، تو کہا یہ حدیث آپ نے سنی؟ فرمایا نہیں۔ پھر سنیے، نہیں، اس چیز نے ان کو متاثر نہیں کیا ان محدثین کو۔ انہوں نے جب حدیثیں 100 سنائی تو پہلے جو انہوں نے سنائی تھی، جو پہلے انہوں نے سنائی تھی اسی کو سنایا، پھر اسی کو متن کے ساتھ اور سند کے ساتھ صحیح کر کے کہ یہ صحیح اس طرح ہے اور آپ نے اس طرح سنائی، یہ جو ہے نا ان کو لگی۔ تو اللہ نے جس کو پیدا کیا نا جس چیز کے لیے، تو اس کے قابل بنایا اس کو۔ اور ہم اپنی قابلیت کا اعتراف نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں کہ ہم قابل نہیں ہیں، مگر اللہ جو کام لے رہا اس تو کرنا ہے۔ ٹوٹا پوٹا نماز تو پڑھنی ہے، چاہے ٹوٹی پوٹی پڑھے، فرض تو نہیں ٹوٹے گا، دعوت تو دینی ہے،
چاہے ٹوٹی پوٹی پڑے. تصوف تو کرنا ہے چاہے ٹوٹا پوٹا کرے. اللہ یہ ٹوٹی پوٹی عبادت قبول کر لے. اس کو قبول کرنے والی ذات وہ ہے. اور جس کا مخالف نہ ہو تو مخالفوں کو اللہ کی نعمت سمجھو, اپنے معترض کو اللہ کی نعمت سمجھو, چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو, چاہے وہ تمہارا شاگرد کیوں نہ ہو. کیوں کہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں بھی بیٹھے, 300 کی تعداد تھی, اور میں تو پھر بھی گناہگار مجھے کہا ہے کہ یہ گناہگار ہے, فاسق ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا جو القابات مجھے دلائے. اکابرین کو تو کافر کہا گیا ہے. میں تو چھوٹا ہوں ابھی بھی, میں سمجھتا ہوں میں زیادہ نعمت نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے تم نے مجھے گناہگار اور فاسق کہا ہے. ہمارے اکابرین کو تو لوگوں نے کافر لکھا ہے, دار اسلام سے خارج کیا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 صدیق جو نام نہاد ہیں. اصل صدیق کے بارے میں نہیں فرماتے ہیں, اصل صدیق کو مقام کو پتہ چل جاتا ہے. 1000 صدیق اگر اس کو زندیق نہ کہے, کیا اس کو اس وقت تک وہ صدیق نہیں بنتا. تو تم نے مجھے صدیق بھی نہیں کہا ہے, کم سے کم زندیق تو لکھ دیتے. ہم کچھ صدیق کی کیٹیگری میں تو آ جاتے شاہ ولی اللہ کے مذہب کے حساب سے. کوئی لکھتا ہے تو فاسق ہے, تو کوئی کہتا ہے گناہگار ہے, تو کوئی کہتے ہیں فراڈی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیوں لکھتے ہو, بڑے بڑے لکھو تاکہ ہم بھی سمجھے کہ ہم کچھ ہو. اس کا مطلب ہے ابھی ہم صدیق نہیں بنے, گناہگار ہے. تم سب ابھی صدیق نہیں بنے, توبہ کرو. جس دن تم کو بولے کہ کافر زندیق ہے, بس اب تم جو ہے نا ایک پیدا ہو گئے جو ہمیں زندیق کہہ رہا ہے. تو اس علامہ اقبال کہتے ہیں اس تند باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب, اس تند باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ فلانے بزرگ نے یہ نہیں کیا, اور فلانے بزرگ نے یہ نہیں کیا, اور فلانے بڑے نے نہیں کیا, تو یہ فلانے بڑے کی یہ شریعت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ شریعت کس کی ہے؟ حضور کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے یا شریعت کے جتنے اصول, اس کے خلاف ثابت کر دو اس کو. کیا اگر اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر آنکھ بند کر کے چلو. تو میں نے آپ کو کہا آپ لوگوں نے صرف 2 ہی چیزیں سیکھی ہے, ایک فقہ اور دوسرا تصوف. تیسری چیز کو تو چھوڑ دو, تم لوگوں نے کھاتے میں بھی نہیں لائے کہ حکمت کس چیز کو کہتے ہیں. بس قرآن میں ہے حکمت ہے, اب یہ جاری رہے گی کہ نہیں رہے گی یہ چھوڑ دو. لیکن معلم کے ساتھ یہ تینوں ضروری ہے. تو 2 کے تو تم لوگوں کو امام بھی معلوم ہے, یہ باقیوں کا امام کون ہے؟ تکوین کا امام تو معین الدین ابن عربی, محی الدین ابن عربی کو بولتے ہیں, جس کو یہ لوگ مشرک کہتے ہیں. ٹھپے بات سمجھ میں نہیں, یہ کافر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم میں جب فقہ میں کمال حاصل کرتے ہیں تو اس سے کفر کو روکا جاتا ہے, اور جب تصوف میں کمال حاصل کیا جاتا ہے اس سے شرک کو روکا جاتا ہے. یہ شرک کی باری کیا جانتا ہے, وہ کفر کی باری کیا جاتا ہے. یہ پہلی مرتبہ سن, یہ تشریح بھی پہلی ہے. چلو یہ بھی الہامی ہے, القائی ہے, لیکن دوسری تشریحات بتاتا ہوں آج ساری چیزیں تمہیں. جب عالم اپنے آپ کو کل سمجھنا شروع کر دے یہ کفر ہے. جب صوفی اپنے آپ کو مختار سمجھنا شروع کر دے یہ مشرک ہے. اور حکیم اپنے آپ کو شافی سمجھنا شروع کر دے یہ مشرک ہے. اور بادشاہ اپنے آپ کو حاکم سمجھنا شروع کر دے یہ شرک ہے. اور تاجر اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع کر دے یہ مشرک ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ شرک اسی کا نام ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں شرک بالے جو چونٹی چل رہی ہے تحت السرا, اس کی جو لکیر بنتی ہے اس سے بھی باریک ہے. اور وہ باریک شرک یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو کل سمجھنا شروع کر دو تو کل تو اللہ کی ذات ہے, یہ بھی شرک ہے. اور مختار سمجھنا شروع کر دو تو یہ بھی اللہ ہے, مختار کل, تو یہ بھی شرک ہے. اور تم اپنے آپ کو حکیم شافی سمجھنا شروع کر دو, شافی تو اللہ ہے, یہ بھی شرک ہے.
اور رب بھی اللہ ہے، تاجر کہے میں دیتا ہوں تم لوگوں کو، یہ بھی مشرک ہے۔ ہاں یہ کہے کہ اللہ نے مجھ پر جو احسان کیا اس کے احسان میں نے تم پر احسان کیا، تو الجزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بھی شریعت ہے۔ تو احسان کا بدلہ احسان سے دو، نہ کہ گالیوں سے، نہ کہ جوتوں سے، ہے کہ نہیں؟ احسان کا بدلہ احسان سے دو، یہ قرآن کا نص قطعی حکم نہیں ہے یہ؟ نہیں ہے؟ ہے؟ اچھا چلو ہے نا۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ کفر کون کون سے گناہ پیدا کرتے ہیں، یہ قرآن میں ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کس چیز کو پیدا کرتا ہے؟ کفر کو۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ چھ بجے نماز ہے، ادھر آ، کمر تک جائے گی تیز۔ ہم تو بیان کے دوران بھی چائے پیتے کیونکہ نماز نہیں ہے۔ کھانا بھی عبادت ہے، حلال کھانا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بعض اوقات بزرگ یا کوئی علماء بیان کرے تو اس میں سبقت لسانی ہو ہی جاتی ہے، تو یہ پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان کے اندر انسان زبان بے اختیار ہو جائے، تو جب اس زبان پہ پکڑ نہیں ہے تو اس طرح قلم بھی اگر بزرگوں کا کہیں چل جائے تو اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ قلم بھی آ سکتا ہے۔ تو بس اتنا کہنا کہ میرا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، تو یہ بری ہے۔ اس چیز کو پکڑ کے بیٹھ جانا اور اس پر اعتراض بنانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح